اسلام ولیمے کی ترغیب دے کر ایک اور متعدد شادیوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ ہاں، ایک تھوڑا سا خرچہ اور ہوگا، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دنیا کی تمام مرغوبات میں سے سب سے مرغوب ترین نعمت عورت کے حصول کو اتنا آسان بنا کر تمہارے حوالے کر دیا۔ تو جب بھی تمہیں یہ نعمت ملے، خواہ پہلی مرتبہ ملے یا پہلی بیوی کے ہوتے ہوئے دوسری یا تیسری یا چوتھی مرتبہ ملے، تو بڑی ناشکری کی بات ہوگی کہ اتنی مرغوب ترین شے کے ملنے پر تم خوشی کا اظہار نہ کرو کہ میں پہلی، دوسری، تیسری یا چوتھی شادی کر کے نادام نہیں ہوں، نہ ہی میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا ہے، بلکہ اتنا خوش ہوں کہ اس خوشی میں لوگوں کو اکٹھا کر کے اپنی استطاعت کے بقدر بہترین کھانا کھلاؤں گا، ورنہ بڑی ناشکری کی بات ہوگی۔ چنانچہ اتنی مرغوب ترین چیز ملنے پر اور رخصتی کے بعد مکمل قبضہ آ جانے پر اگر اللہ تعالیٰ کے شکر کے لیے اور اظہار نعمت کے طور پر لوگوں کی دعوت کر کے انہیں کھانا نہ کھلایا، تو لوگوں کے سامنے اس خوشی کا اظہار نہ کیا، تو بڑی ہی ناشکری کی بات ہوگی۔ دلہا نے پہلی یا دوسری شادی کر کے اتنا اچھا کام کیا کہ اس پر لوگوں کی دعوت لازم ہو گئی۔ چنانچہ باری تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے دلہا کو اس قسم کی سنگین غلطی سے بچانے کی خاطر یوں کہلوایا: لابد کوئی چارہ نہیں، کوئی بھاگنے کا راستہ نہیں، دلہا کے لیے ولیمے سے انتہائی ضروری ہے۔ دلہا کے لیے ولیمہ کرنا اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری، تیسری اور چوتھی شادی کے بعد بھی دلہا کو ولیمے کی اسی طرح ترغیب ہے جس طرح پہلی شادی کے لیے ہے۔ خود ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی دوسری، تیسری بلکہ 11ویں شادی پر بھی اظہار نعمت و خوشی کی خاطر ولیمے کا خصوصی اہتمام فرمایا، حتیٰ کہ ایک موقع پر آپ نے جہاد سے واپسی کے ایک سفر پر جب حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 11واں نکاح فرمایا تو مشقت و تھکاوٹ والے اس سفر میں بھی ولیمے کی دعوت کو ترک نہ فرمایا اور کھجور اور ستو سے مسافر صحابہ کو ایک دسترخوان پر جمع فرما کر دعوت فرمائی۔ الغرض اس حالت میں نہ تو ولیمے کی دعوت میں تاخیر فرمائی اور نہ ہی اسے قضا فرمایا، اور ولیمے کا یہ اہتمام اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے تھا کہ جس کے دل میں عورتوں اور خوشبو کے سوا دنیا کی کسی بھی چیز سے جس میں یہ کھانا پینا بطریق اول داخل ہے تبھی رغبت بھی نہ تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو 11ویں شادی پر بھی اظہار خوشی کی خاطر بڑے اہتمام سے ولیمہ فرما رہے ہیں، اور آج دوسری شادی کا تصور ہی دلہا کے لیے مشکل کام ہے۔ اس پر شرمندگی مٹانے کے لیے علی اعلان ولیمہ تو دور کی بات ہے۔ چنانچہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: مجھے معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کسی نکاح پر ولیمہ ترک فرمایا ہو، اور مجھے یہ بھی معلوم نہیں کہ آپ نے نکاح کے موقع کے علاوہ کسی اور موقع پر کبھی طعام کی دعوت فرمائی ہو، اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حکم فرمایا کہ وہ ولیمہ ضرور کریں اگرچہ ایک بکری ہی کیوں نہ ہو، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجور اور ستو تک سے ولیمہ فرمایا، کیونکہ آپ اس وقت سفر میں تھے۔ دلہا کے اس عمل کی حوصلہ افزائی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت قبول کرنے کی بھی بہت تاکید فرمائی۔ چنانچہ فرمایا: ترجمہ: تم میں سے جب کسی کو ولیمہ کی دعوت دی جائے تو اسے چاہیے کہ اس دعوت کو قبول کر لے۔ نیز فرمایا: اے لوگو، اس ولیمے کی طرف جب تمہیں بلایا جائے تو اس دعوت کو قبول کر لیا کرو۔ نیز فرمایا: ترجمہ: فرمایا کہ بدترین کھانا اس ولیمہ کا ہے جس میں صرف مالداروں کو دعوت دی جائے اور غربا و مساکین کو نہ بلایا جائے، اور جس نے ولیمے کی دعوت کو ٹھکرا دیا تو تحقیق اس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو دلہا کے لیے ولیمے کو ضروری قرار دے کر اور لوگوں کو اس دعوت میں شرکت کی تاکید کرتے ہوئے پہلی کے ساتھ ساتھ دوسری، تیسری اور چوتھی شادی والی سنت پر دلہا کی خود بھی حوصلہ افزائی فرما رہے ہیں اور لوگوں کو بھی حوصلہ افزائی کی ترغیب دے رہے ہیں، اور یوں ولیمہ کی تاکید کے ذریعے گویا دلہا کو بتایا جا رہا ہے کہ شادی والے اس اقدام کے بعد اظہار نعمت و خوشی کی خاطر علی اعلان کھانے کی دعوت کر کے قوم کو اچھی طرح باور کرا دو کہ میں اس پر نادام نہیں، بلکہ میں نے اتنا اچھا کام کیا ہے کہ اس اچھے کام پر شکر، نعمت و مسرت کی خاطر لوگوں کو کھانا کھلانے پر گویا مجبور ہو چکا ہوں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا: کوئی چارہ نہیں، کوئی بھاگنے کا راستہ نہیں دلہا کے لیے ولیمہ کرنے سے، یعنی دلہا نے پہلی، دوسری، تیسری یا چوتھی شادی کر کے اتنا اچھا کام کیا ہے کہ گویا اس نے لوگوں کی دعوت کرنے والے عمل سے بھاگنے کا اپنے لیے کوئی راستہ چھوڑا ہی نہیں۔ آج کوئی مناسب فرد اولاً تو دوسری شادی کرتا ہی نہیں، اور اگر کر بھی لے تو علی اعلان ولیمہ کر کے اپنے اس جرم پر فوراً ڈنڈورا پیٹنے کی تو ہرگز ہمت نہ کرے گا، بلکہ اس کی کوشش ہوگی کہ لوگ اس کے نازیبا حرکت پر
جتنا دیر سے مطلع ہوں اتنا ہی اچھا ہے۔